बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन। इस वीडियो के थंबनेल पर आपने लिखा हो देखा न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। अभी आपको बताता हूँ कहानी क्या है। $1 के $2 मिलेंगे। डॉलर तो हमारे यहाँ जिस तरह से महंगा हो रहा है, अब ये शर्त लग रही है, सट्टा खेला जाएगा इस पर कि डॉलर पहले 300 का या पेट्रोल पहले 300 का, लेकिन $1 के $2 मिलेंगे। ये माजरा क्या है ये भी आपको बताते हैं। और फवाद चौधरी केस की असल कहानी क्या है, इस वक्त क्या हो रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा हमने एक इश्तिहार देखा है, कई बार मजाक में छपता है, फेसबुक पे छपता है, कई बार छोटे शहरों के छोटे अखबारात में कुछ दोस्त जो है ना, वो अपने एक दोस्त का मजाक उड़ाने के लिए इश्तिहार छपा देते हैं। तो वो इश्तिहार ऐसा होता है कि हम तजम्मुल चौधरी को पहली बार iPhone 14 Pro Max करीब से देखने पर मुबारकबाद देते हैं, या जब उस्मान बुज़दार की वो जो एंजन अल्तान पाकिस्तान आया अर्तुगरुल गाजी किरदार वाला, तो उस्मान बुज़दार की मुलाकात हुई। कुछ लोगों ने फेसबुक पे लिख दिया कि हम इतने करीब से अर्तुगरुल गाजी देखने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद पेश करते हैं, तस्वीर के ऊपर लिख दिया। कुछ ऐसा ही किरदार इस वक्त नज़र आ रहा है मरियम नवाज शरीफ का। क्यों, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले न्यूज़ चैनल छोड़ें, पोगो देखें। ये अगर आपको लगता है कि फवाद चौधरी जिस तरह से अंधेरे में फजर से पहले गिरफ्तार हुए, उसके पीछे इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने वो मुकदमा दर्ज करवाया और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने उस मुकदमे में लफ्ज़ मुंशी के इस्तेमाल पर फवाद चौधरी के खिलाफ गद्दारी की, बगावत की दफात लगवाईं। तो आप न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। अगर आपको लगता है कि उस अंधेरे में पुलिस ने फवाद चौधरी के घर पहुंचकर जो कार्रवाई की, तो आप न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। अगर आपको लगता है कि फवाद चौधरी जो बातें कर रहे थे वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के बारे में थीं और सामने इलेक्शन कमीशन का नाम था और पीछे भी सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नाम था, तो आप न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। फवाद चौधरी को लेने के लिए जितनी गाड़ियां गईं, जिस सूरत से गईं, और उसके बावजूद भी आपको लगता है कि ये पुलिस थी, तो न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। फवाद चौधरी को जिस गाड़ी में ले जाया जा रहा था, नंबर नहीं था, फरूख हबीब रोक रहे थे और उसके बाद फवाद चौधरी को ले जाया गया। जज बुला रहे थे, 2 आईजीज को जज बुला रहे थे, और उसके बावजूद भी वो दोनों पेश नहीं हुए। तो क्यों पेश नहीं हुए? उनमें खुद इतनी हिम्मत थी कि पेश नहीं हुए। लाहौर की सड़कों पर गड़ी चाहू यहाँ वहाँ फवाद चौधरी को घुमाया जा रहा था, अदालत बुला रही थी। अगर पुलिस ये हिम्मत दिखा रही थी, आपको लगता है, तो आप न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। उसके बाद फवाद चौधरी को ले गए इस्लामाबाद। जो अदालत पहले कह रही थी यहाँ लाओ फवाद चौधरी को, बाद में उस अदालत ने कहा कि ठीक है, केस तो बनता है। फवाद चौधरी वहाँ पहुँच गए, लाहौर वाला मामला ख़त्म हो गया। तो अच्छा, इसको देखें, मैंने भी छोड़ दिया जुमला नामुकम्मल। तो फिर अच्छा, इसके बाद भी अब फवाद चौधरी साहब को आज अदालत लाना था। एक आम तफ्तीशी चालान फाइल अदालत में पेश करे, वो पेश नहीं कर रहा। वो एक आम तफ्तीशी है। अगर आपको लगता है तो आप न्यूज़ चैनल छोड़ें, पोगो देखें। और अब फवाद चौधरी के मामले में जब जज ने बुला लिया, तो उस वक्त फवाद चौधरी के रिमांड को चैलेंज कर दिया गया। अगर आपको लगता है कि ये ऐसे ही है, ऐसे ही हो रहा है, तो न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। अगर आपको लगता है फैसल वाउडा ने बहुत पहले बता दिया था कि जी 4 नाम इसमें, ये वो इधर उधर, कुछ नहीं। आहद चीमा, नवीद अकरम, अहमद नवाज सुखेरा, कुछ नहीं, सिर्फ मोहसिन नकवी। और फिर आपने वीडियो भी देखी है, तो फिर आप न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। आप न्यूज़ चैनल्स क्यों देखते हैं? आप न्यूज़ व्लॉग्स क्यों सुनते हैं? आप पोगो देखें। ये हमारे यहाँ बहुत आमतौर पर ख़ास किस्म के लतीफ़े सुनाए जाते थे, और जब वो ख़ास किस्म के लतीफ़े सुनने वालों को समझ नहीं आते थे, तो फिर उनको तू छोड़, तू पोगो देख। तो पोगो देखें अगर आपको ऐसा लगता है। तो ये तो सीधी सीधी बात है। हमारे यहाँ इस वक्त जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में कानून की हुक्मरानी, पुलिस का इस्तेमाल, पुलिस की जानिब से ज़्यादती, अगर आपको ये दुरुस्त लगती है तो न्यूज़ चैनल्स छोड़ें, पोगो देखें। ये बड़ी आसान कहानी है। इसके बाद $1 के $2 राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू की है। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि IMF से मुआहिदा हो रहा है, IMF डॉलर देगा, फिर उसके बाद हमें दोस्त ममालिक डॉलर देंगे। वैसे ये दुरुस्त है बात।
ہمیں کچھ عرب ملکوں سے پیسے ملنے، وہ پیسے مل جائیں گے، کچھ سرمایہ کاری ہونی ہے وہ ہو جائے گی، تو کچھ ڈالر آ جائیں گے. تو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں اس کے بعد ڈالر دھڑام سے زمین پہ گرے گا. یہ ایگزیکٹلی الفاظ ہیں رانا ثناء اللہ کے کہ اس کے بعد ڈالر زمین پر دھڑام سے گرے گا. تو ڈالر، میں نے پوچھا پھر ممکن ہے کہ 1 روپے کے 2 ڈالر ملیں اس کے بعد، لیکن ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا اس سلسلے میں. یہ جو اسحاق ڈار صاحب کی فرسٹریشن تھی، اسکریو کر دیں، یہ والے الفاظ آپ سن رہے تھے، یہ فرسٹریشن ایسے ہی ہے، یہ غصہ ایسے ہی ہے. یہ جو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سخت فیصلے تب کریں گے، تب، یہ بھی پوگو والی کہانی ہے. تو اس کے بعد پھر ان لوگوں نے سخت فیصلے کیے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن کمال نہیں ہے، یہ 178 کا ڈالر اب 270 پر لے گئے. شرط لگ رہی ہے کہ پیٹرول پہلے 300 کرے گا یا ڈالر پہلے 300 کرے گا. کون پہلے 300 کرے گا؟ ایک خبر آ رہی ہے 80 روپیہ پلس پیٹرول کی قیمت میں ہونے جا رہا ہے. پیٹرول 300 روپے کا، پیٹرول 300 روپے کا آپ کے ہاں ہو جائے گا. تو پھر اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو سستی ہوں یا مہنگی ہوں، جب ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں، آپ کے لیے آنے والی ڈبل روٹی، پرچون کا مال، دکان تک پہنچانے والا پاپڑ والا، یہ بڑا سا ایک گھیرا ڈال کے موٹر سائیکل پہ جو لے کر جاتا ہے، وہ بھی بیچارہ پیٹرول پہ چلتا ہے. ہر چیز پیٹرول پر، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ، اس کے علاوہ جہاں جہاں مشینیں چلتی ہیں فیول پر. آپ دیکھیے کہ پھر اس کے بعد قیمت کہاں جائے گی. ہر چیز مہنگی، ٹکا کے مہنگی. تو ابھی تو پارٹی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی شروع ہوگی اور پھر آئے گا مزہ لوگوں کو. یہ ہمارے یہاں بڑا شوق تھا، میڈیا منہ میں مائک گھسیڑ رہا تھا ایک عام آدمی کے، مہنگائی کتنی ہے، جیتے کیسے ہو، زندہ کیوں ہو، مر کیوں نہیں جاتے، خودکشی کیوں نہیں کر لیتے. اب یہ میڈیا والے زندہ کیسے ہیں، مر کیوں نہیں جاتے، خودکشی کیوں نہیں کر لیتے. بے شرم، جاؤ جا کے گھسیڑو اس عام آدمی کے منہ میں مائک، اپنے منہ سے نکالو حکومت کے اشتہار کے نوٹ کی ہڈی اور جا کے پوچھو اس سے زندہ کیسے ہو، مر کیوں نہیں جاتے، بچے کتنے ہیں، بجلی کا بل کتنا ہے. پہلے بے شرموں کی طرح گھسے ہوتے. عمران خان نے سب تباہ کر دیا، اب اسحاق ڈار نے سب ٹھیک کر دیا. ان میڈیا والوں کی اور ان پی ڈی ایم والوں کی، ان کی حالت سدھر گئی، ان کے حالات بدل گئے. ایک عام آدمی تباہ در تباہ ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ سکون سے بیٹھے ہوئے اس وقت بھی جو ہے خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں. یہ نون لیگ والے ابھی تک چند دن پہلے تک اشتہار دیتے اور یہ پھر دے رہے ہوں گے، ہم نے یہ بھی بچا لیا، ہم نے وہ بھی بچا لیا، پاکستان کی دنیا بھر میں ساکھ بحال کر دی، کپڑے بیچوں گا، آٹا لاؤں گا، سستا آٹا لاؤں گا. وہ جو خاتون نے، جہاں میں پیچھے کھڑا ہوتا نا، جو انہوں نے جس طرح کی دی تھی کہ ننگا ہو جا بغیرت کہتے ہوئے، وہ والی حالت ہے اس وقت. اور ہمارے ہاں آپ دیکھیے آپ کہ اس وقت سچویشن کیا، کچھ بہت چیدہ نکالتے ہیں. یہ آپ کو انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز نے تماچے مارے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر کی قلت ہے پاکستان میں، کاروبار بند ہو رہے ہیں. پہلا، یہ فائنینشل ٹائمز نے جو لکھا ہے. نمبر 2، پورٹس پر ہزاروں کنٹینر پھنسے ہیں، ڈالر نہیں ہے. نمبر 3، بین الاقوامی کمپنیوں اور ایئر لائن ایسوسی ایشن نے خبردار کیا کہ پاکستان نے ہمارے ڈالر روک رکھے ہیں، ادائیگیاں نہیں کر رہے، ہم سروسز بند کر دیں گے. نمبر 4، انرجی اور دیگر ریسورسز بچا رہے ہیں. ٹیکسٹائل اور اس سے وابستہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے، یہ بھی فائنینشل ٹائمز آپ کو لکھ رہا ہے. ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں. اسٹیل انڈسٹری نے بندش کی، مکمل بندش کی دھمکی دے دی. قیمت تو روزانہ بڑھ رہی ہے. اس کے بعد 6 مہینے سے پاکستانی سفارت خانوں میں تنخواہیں نہیں ملی ہیں. یہ ہے سچویشن. اور یہ سچویشن میں کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اس کے علاوہ نیچے ایک مکمل تباہی پھری ہوئی ہے. اس تباہی کا حساب کتاب آپ کو ہم چند دوست یوٹیوب، فیس بک پر بیٹھ کر دے دیں تو دے دیں، میڈیا، سوشل میڈیا دے دے تو دے دیں. میڈیا تو چپ بیٹھا ہوا ہے، میڈیا تو انتہائی درجے کا بے شرم چپ بیٹھا ہوا ہے. ان کی ریٹنگ کی ایسی کی تیسی کر دینی چاہیے. گھروں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بند کریں، ان کو دیکھنا بجلی بھی بچائیں اپنی، اور بجلی بچانے کے ساتھ ساتھ ان کو جو ملنے والا پیسہ اشتہاروں اور ریٹنگ کی مد میں وہ بھی بند کریں. ان لوگوں نے تباہی پھیری ہے، یہ برابر کے مجرم ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ مریم نواز شریف صاحبہ پاکستان آ رہی ہیں، ان کا استقبال کیا جائے. پاکستان آ رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون بننے کے بعد. کیا کیا ہے؟ ایک سرجری کروائی ہے گلے کی. اب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ
ٹانسلس کی سرجری تھی, دوسرے کہہ رہے ہیں کاسمیٹک سرجری تھی, جو اگر بیماری کی بھی تھی اللہ تعالیٰ شفا دے. دوسرا یورپ گھومنے گئی تھی ابو کے ساتھ, اور تصویریں دیکھی ہم لوگوں نے, یہ یورپ گھومنے گئے ہوئے تھے, وہاں سے واپس آئے ہیں اور ان کا استقبال ہو رہا ہے. کشمیر فتح کیا ہے, فلسطین آپ نے آزاد کروا لیا, حل کر دیا ہے مسئلے کو, آپ نے کوئی بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں, آپ کا استقبال کیا جائے. مریم نواز شریف صاحبہ کا استقبال کرو. یہ پتہ ہے کیسا ہوتا ہے, وہ جو اشتہار چھپتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے اخباروں میں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں, کہ ہم تجمل چودھری کو آئی فون 14 پرو میکس دیکھنے پہ مبارکباد دیتے ہیں, مریم نواز کا استقبال کرو. کچھ ایسی باتیں ہو رہی ہیں. کیوں کرو بھائی مریم نواز شریف کا استقبال؟ جس دن ارشد شریف کی شہادت ہوئی اس دن ان لوگوں نے کیک کاٹ کے خوشیاں منائی تھیں, پھر کہہ رہے تھے اقلیتی برادری کی خوشی میں شریک ہیں. کبھی کاٹا اس سے پہلے اقلیتی برادری کے لیے کیک ان لوگوں نے؟ وہ جو ٹویٹ کیا تھا مریم نواز شریف نے, پھر بعد میں ڈیلیٹ کیا تھا, معافی مانگی تھی. اتنا پاکستانی قوم نے ان کو عزت سے نوازا تھا اس روز کہ انہوں نے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا تھا. اب ان کی باتیں سنیں, ان کا استقبال کیا جائے. مریم نواز شریف صاحبہ کے استقبال کے لیے نون لیگ کے لوگ جا رہے ہیں. ایک بندی یورپ گھوم کے آ رہی ہے, اس کا استقبال کرو. یہ ہمارے ہاں اس کے حالات ہیں. فواد چودھری کیس کی اصل کہانی کیا ہے کوئکلی آپ کو بتاؤں, پھر اس کے بعد اس کو ختم کرتے ہیں. فواد چودھری کے کیس میں اس وقت جو تاخیر ہو رہی ہے, جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں نا, ابھی جب میں ریکارڈ کروں تو 12:13 ہو رہے ہیں میرے لیپ ٹاپ کی گھڑی میں. جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو 1:45 بج رہے ہوں گے. فواد چودھری کو ممکنہ طور پر عدالت میں یا تو 12:30 بجے پیش کر دیا ہوا, یا پولیس جو تاخیر کرتی ہے تھوڑی بہت وہ تاخیر کر کے آگے. لیکن ممکنہ طور پر یہ معاملہ فواد چودھری کی آج ضمانت ہونے نہیں جا رہی. مجھے یہ لگتا ہے یہ مزید لٹکائیں گے, اور لٹکانے کے پیچھے کہانی یہ ہے اطلاعات کے مطابق کہ فواد چودھری کے خلاف مزید سنگین نوعیت کی FIRs ہوں گی. فواد چودھری کو ابھی مزید کچھ دن مزہ چکھانے کا ارادہ ہے. یہ مزہ چکھانے والا الیکشن کمیشن ہے. اگر فواد چودھری کے پیچھے آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ پوگو دیکھیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.